بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 190 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس طعن الخصم فی الشہود کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمْ سے لے کر فَقَدْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ تک ہوگی. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وَإِن طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمْ سَأَلَ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ تَقَابَلَ الظَّاهِرَانِ فَيَسْأَلُ طَلَبًا لِلتَّرْجِيحِ. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق، لأن القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول، فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن البطلان. وقيل هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهما في هذا الزمان. ثم التزكية في السر أن يبعث المستورة إلى المعدل فيها النسب والحلى والمصلى ويردهما المعدل، كل ذلك في السر كي لا يظهر فيخدع أو يقصد. اس لیے کہ قضا کی بنیاد حجت پر ہے، اور حجت نام ہے عادل گواہوں کی گواہی کا، پس وہ عدالت معلوم کریں، اور اس میں قاضی کے فیصلے کے باطل ہونے سے حفاظت ہے. اور کہا گیا ہے کہ یہ عہد اور زمان کا اختلاف ہے، اور اس زمانے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے. پھر خفیہ تزکیہ یہ ہے کہ معدل کی طرف ایک خفیہ رقعہ بھیجیں جس میں نسب، حلیہ اور مسجد ہو، اور معدل اسی رقعہ کو واپس کریں. یہ سب کچھ سرن ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے یا اس کو ضرر پہنچانے کا قصد نہ کیا جائے. وَإِن طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمْ سَأَلَ عَنْهُمْ. حدود اور قصاص کے علاوہ دیگر جو حقوق ہے ان میں ظاہری عدالت پر اکتفا کیا جائے گا. البتہ اگر خصم طعن کرے تو اس صورت میں قاضی صاحب پر واجب ہوگا کہ وہ گواہوں کی تفتیش کریں، کیونکہ دو ظاہروں کا مقابلہ ہے. گواہوں کی ظاہری حالت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جھوٹی گواہی نہیں دی ہوگی کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور اسی طرح خصم مدعا علیہ وہ بھی چونکہ مسلمان ہے تو بظاہر اس کا طعن بھی قابل اعتبار ہونا چاہیے. تو ابھی ہم کس جہت کو ترجیح دیں تو کوئی مرجح نہیں ہے، تو قاضی صاحب تفتیش کریں تاکہ کوئی مرجح مل سکیں اور ایک جانب کو ترجیح دی جا سکیں. وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم اللہ تعالی. سابقہ تفصیل ساری کی ساری امام صاحب کے مذہب کی، یہاں سے صاحبین کا قول بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام حقوق میں قاضی صاحب پر واجب ہے کہ وہ سرن اور علانیتاً گواہوں کے حال کی تفتیش کریں، اور دلیل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فیصلے کی بنیاد حجت پر ہے، اور حجت نام ہے عادل گواہوں کی گواہی کا. لہٰذا قاضی صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ پہلے گواہوں کی عدالت کو معلوم کریں تاکہ حجت کی بنیاد پر وہ اپنا فیصلہ صادر کر سکیں. وفیہ صون قضائہ عن البطلان. اور اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب نے ظاہری عدالت پر اکتفا کرتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا تو عین ممکن ہے کہ وہ گواہ غیر عادل نکلے تو قاضی صاحب کا فیصلہ باطل ہو جائے گا. تو فیصلہ باطل ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قاضی صاحب تفتیش کریں تاکہ بعد میں اس کا فیصلہ باطل نہ ہو. وقیل هذا اختلاف عصر و زمان. بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ امام صاحب اور صاحبین کے مابین جو اختلاف ہے یہ حجت اور برہان کی بنا پر نہیں ہے بلکہ عصر و زمان کا اختلاف ہے، کہ امام صاحب کے زمانے میں خیر و صلاح اور حق گوئی یہ عام تھی، تو اس وجہ سے ظاہری عدالت پر اکتفا کرنا کافی تھا. صاحبین کا زمانہ چونکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نسبتاً دور ہے، تو اس زمانے میں چونکہ خیر و صلاح کی کمی تھی، تو اپنے زمانے کے مطابق صاحبین نے یہ فتویٰ دیا کہ ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ سرًا اور علانیتاً تفتیش ضروری ہوگی۔ اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس زمان میں بھی صاحبین کا قول فتویٰ کے لیے مختار ہے۔ ثم التزکیۃ فی السر، یہاں سے صاحب ہدایہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول میں ذکر کردہ خفیہ اور علانیہ تزکیہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ خفیہ تزکیہ یہ ہے کہ قاضی صاحب معدل، جو کہ ایک نیک سیرت، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا مالدار شخص ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک پرچی بھیجیں، اس پرچی میں گواہوں کا نسب، حلیہ اور مسجد لکھی ہوئی ہو۔ تو معدل اور مزکی ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کے ہم پیشہ لوگوں سے اور محلہ کے لوگوں سے، اور خوب تفتیش کریں۔ تفتیش کے نتیجے میں اگر گواہ عادل نکلیں تو ان کے نام کے نیچے یہ الفاظ لکھ لیں کہ ہوا عدل مرضی مقبول جائز الشہادہ، اور اگر وہ عادل نہ ہو تو ان کے نام کے نیچے کچھ بھی نہ لکھے۔ اور اگر اس کو اندیشہ ہو کہ اگر میں گواہوں کی فسق کو ظاہر نہیں کروں گا تو ممکن ہے کہ قاضی صاحب ان کی گواہی سے فیصلہ کریں، تو ان کی فسق کو ظاہر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کل ذالک فی السر، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ چھپکے سے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مدعی کو پتہ چلا تو عین ممکن ہے کہ رشوت دے کر معدل سے گواہوں کی تعدیل کروائیں، اور اگر وہ رشوت لینے پر راضی نہ ہوا تو یہ ممکن ہے کہ مدعی اس کو تکلیف پہنچائیں۔ تو ان مضرات سے بچنے کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ بالکل خفیہ ہونا چاہیے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وفی العلانیۃ لابد ان یجمع بین المعدل والشاہد لتنتفی شبہۃ تعدیل غیرہ، وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول، ووقع الاكتفاء بالسر في زماننا تحرزا عن الفتنة. ويروى عن محمد رحمه الله تعالى تزكية العلانية بلاء وفتنة. ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو حر عدل جائز الشهادة لأن العبد قد يعدل، وقيل يكتفى بقوله هو عدل لأن الحرية ثابتة بالدار، وهذا أصح۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے۔ اور علانیہ تزکیہ میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب تعدیل کرنے والے اور گواہوں کو جمع کریں تاکہ غیر کی تعدیل کا شبہ ختم ہو۔ اور صرف علانیہ تزکیہ صدر اول میں ہوا کرتا تھا، اور ہمارے زمانے میں فتنہ سے بچنے کے لیے خفیہ تزکیہ پر اکتفا واقع ہوا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ علانیہ طور پر تزکیہ مصیبت اور آزمائش ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ معدل یہ کہیں کہ گواہ آزاد، عادل اور اس کی گواہی جائز ہے، اس لیے کہ بسا اوقات غلام کی بھی تعدیل کی جاتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس قول پر اکتفا کیا جائے گا کہ وہ عادل ہے، اس لیے کہ آزادی دار کی وجہ سے ثابت ہے اور یہی اصح ہے۔ وفی العلانیت، یہاں سے تزکیہ کی دوسری قسم تزکیہ فی العلانیہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب تعدیل کرنے والے اور گواہ کو ایک ہی مجلس میں جمع کریں اور معدل سے پوچھے کہ اب یہ وہی شخص ہے کہ جس کی آپ تعدیل کر چکے ہیں، تو معدل اس کی طرف اشارہ کر کے تصدیق یا تکذیب کرے گا، اور یہ اس وجہ سے تاکہ غیر کی تعدیل کا جو شبہ ہے وہ ختم ہو کہ شاید کسی اور نے تعدیل کی ہو، جس کے پاس قاضی صاحب نے رکا بھیجا ہے اس نے تعدیل نہ کی ہو، تو اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے قاضی صاحب دونوں کو جمع کریں تاکہ یہ شبہ بھی ختم ہو جائے۔ قد كانت العلانیۃ وحدها في الصدر الاول، قرن اول میں صرف تزکیہ علانیہ ہوا کرتا تھا،
کیونکہ اس وقت صلاح اور خیر بالکل عام تھا اور فتنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے علانیہ تزکیہ پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ فتنے بالکل عام ہے، اور اگر کسی نے حق بات کہی تو اس پر مصائب اور تکالیف کی بارش برسنے لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے سرًا تزکیہ پر اکتفا کیا جائے گا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ علانیہ تزکیہ یہ مصیبت اور امتحان ہے۔ ثم قیل لابد ان یقول المعدل، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ معدل اور مزکی نے تفتیش کی، تفتیش کے نتیجے میں گواہ عادل نکلے، تو ابھی تعدیل کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ تو اس میں مشائخ کے دو قول منقول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ گواہ آزاد، عادل اور جائز الشہادہ ہے، کیونکہ بسا اوقات عبد بھی عادل ہوتا ہے، اس کی بھی تعدیل کی جاتی ہے اور عبد کی گواہی قبول نہیں ہوتی، تو اس سے بچنے کے لیے وہ حریت کی تصریح کریں۔ اور بعض دیگر مشائخ کا قول یہ ہے کہ بس صرف عادل کہنا کافی ہے، حریت کی تصریح ضروری نہیں ہے، کیونکہ حریت تو پہلے سے دار سے ثابت ہے کہ وہ دار الاسلام میں ہے۔ اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا قول اصح ہے۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، قال وفی قول من رأى ان يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم انه عدل معناه قول المدعى عليه، وعن ابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى انه تجوز تزكيته، لكن عند محمد رحمه الله تعالى بضم تزكية آخر إلى تزكيته لأن العدد عنده شرط، ووجه الظاهر أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم كاذب في إنكاره مبطل في إسراره فلا يصلح معدلا، وموضوع المسألة إذا قال هم عدول إلا أنهم أخطأوا أو نسوا، أما إذا قال صدقوا أو هم عدول صدقة فقد اعترف بالحق۔ اور جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ گواہوں کے بارے میں تفتیش کرے، ان کے قول کے مطابق خصم کا یہ قول کہ وہ عادل ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مدعا علیہ کا قول، اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اس کا تزکیہ جائز ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کے تزکیہ کے ساتھ دوسرے کے تزکیہ کو ملانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں عادت شرط ہے۔ اور ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ مدعی اور گواہوں کے گمان میں مدعا علیہ اپنے انکار میں جھوٹا ہے اور اپنے اصرار میں باطل پر ہے، لہٰذا وہ معدل بننے کا قابل نہیں ہے۔ اور مسئلہ اس صورت میں موضوع ہے کہ جب مدعا علیہ یہ کہیں کہ وہ عادل تو ہے لیکن ان سے غلطی ہوئی یا بھول گئے، لیکن اگر یہ کہا کہ انہوں نے سچ بولا یا وہ عادل اور سچے ہیں تو انہوں نے حق کا اعتراف کر لیا۔ قال وفی قول من رأى ان يسأل عن الشهود، سابق میں ہم صاحبین کا قول بیان کر چکے ہیں کہ ان کے ہاں بہر صورت گواہوں کی تفتیش ضروری ہے، ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ ابھی اس پر ایک جزیہ متفرق کر رہے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں مدعا علیہ نے کہا کہ یہ عادل ہے البتہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا بھول چکے ہیں، اب اس صورت میں ان کا یہ قول مقبول نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت صاحبین سے یہ منقول ہے کہ مدعا علیہ کا تزکیہ بھی درست ہے، لیکن عند محمد رحمہ اللہ تعالی، لیکن اس روایت کے مطابق اگرچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں مدعا علیہ کا تزکیہ جائز ہے، لیکن صرف اس اکیلے کا تزکیہ کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ کسی اور کا تزکیہ ملانا بھی ضروری ہے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں عادت بھی شرط ہے۔ ووجہ الظاہر، اور ظاہر الروایہ کی دلیل، یعنی پہلے جو روایت بیان کی گئی کہ خصم یعنی مدعا علیہ کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی دلیل وہ ذکر کرتے ہیں کہ گواہ اور اسی طرح مدعی کے گمان کے مطابق
مدعا علیہ انکار کی وجہ سے جھوٹا ہے اور اپنے جس حق کا اصرار کر رہا ہے اس میں وہ باطل پر ہے، لہٰذا عادل نہیں رہا۔ تزکیہ کے لیے چونکہ عدالت کا ہونا ضروری ہے، تو جب وہ ان کی نظر میں جھوٹا ہے تو معدل اور مزکی بننے کا اہل نہیں ہے۔ موضوع المسئلۃ، یہاں سے متن میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت ذکر کر رہے ہیں کہ ذکر کردہ حکم اس وقت ہوگا کہ جب خصم یعنی مدعا نے یہ کہا ہو کہ یہ گواہ ہے تو عادل، لیکن میرے اس معاملہ میں خطا کا شکار ہوئے ہیں یا بھول چکے ہیں، اور اگر یہ کہا کہ ان گواہوں نے سچ بولا ہے، یہ گواہ عادل اور سچے ہیں، تو ان الفاظ کی وجہ سے چونکہ وہ مدعی کے حق کا اقرار کر چکا، تو قاضی صاحب اس اقرار کی بنا پر اخذ کرتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔